پناہ لی، سایہ تھا، دودھ پیا، گرد اٹھتی ہوئی نظر آئی تو آپ نے کہا کہ کوئی آنے والا آ رہا۔ حضرت صدیق اکبر کا کہنا ہے کہ وہ خطرہ جس کی توقع ہم تھی، یہ گرد کے جو بادل اٹھ رہے ہیں، معلومات ہے کوئی شاہ سواروں کا دستہ آ رہا ہے۔ آپ پھر کہتا ہوں لا تحزن، غم نہیں کہا، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ اب جب وہ بہت قریب آ گئے تو پھر بھی سرکار نے کوئی ایسا آمادگی ظاہر نہ کی کہ ہم سے لڑیں گے۔ جب وہ آ کر حملہ آور ہوئے، اس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت بے قرار ہوئے کہ اب تک کچھ نہیں کیا۔ آپ نے سے نگاہ غضب فرمائی، زمین میں گھوڑے سمیت دھنس گیا سراقہ بن مالک۔ اب جناب سراقہ بن مالک حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں دیکھی بات ہے، گھوڑے سمیت دھنس گیا زمین میں۔ اب گھوڑے کی بھی گردن اور چھاتی کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے، شاہ سوار کا بھی نچلی باڈی زمین میں چلی گئی ہے، اور اوپر کا جو باڈی ہے وہ تھوریکس جس کو انگریزی میں کہتے ہو وہ نظر آ رہا ہے، باقی تو اندر چلا گیا ہوا ہے۔ اس وقت تو کہتا ہے خدا کے لیے، جس خدا کو تو خدا کہتا ہے نا، اس خدا کے لیے مجھے اب چھوڑا تو میں پھر حملہ نہیں کروں گا۔ معلومہ کافر کافر ہو کے بھی یہ سمجھتا تھا نبی مشکل کشا ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کس طرح چھڑا سکتا ہوں، پتہ یہ کہنا درست نہیں ہے، جو پھنسا سکتا ہے وہ چھڑا بھی سکتا ہے۔ اب سراقہ بن مالک کو چھڑایا، دوبارہ حملہ آور ہوا، پھر آپ نے نگاہ غضب فرمائی، پھر زمین میں دھنس گیا، پھر اسی نے درخواست دی، پھر چھڑا دیا۔ تیسری مرتبہ کہتا ہے میں بڑی سچی نیت سے کہتا ہوں اب حملہ نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ چھڑائے، آپ فرمایا باز آؤ، تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم اب بھی سچی نیت سے نہیں کہتے، حملہ کرنا چاہتے ہو، مگر میں تمہارے بازوؤں میں شہنشاہ ایران کے بازوؤں کے کنگن دیکھ رہا ہوں، سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ ایران فتح ہوگا، شہنشاہ ایران کے بازوؤں کے کنگن اتریں گے، مسلمان اتاریں گے، تجھے پہنائیں گے، تیرے بازوؤں میں وہ سونے کے کنگن میں آج دیکھ رہا ہوں۔ وہ بات تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں غالباً 22ویں سال ہجرت میں وہ عمل میں آیا جب ایران فتح ہوا۔ ممکن ہے سال کو آگے پیچھے ہو، تاریخ آگے پیچھے ہو، لیکن واقعہ یہ دور فاروقی میں ہوا۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات پاک جس وقت وہ فتح ہوا، وہ وقت کب کا ہے؟ اب سرکار کا سال ہجرت ہے، اس کے 22 برس بعد کی بات بنتی ہے، تو معلومات زمانے کا جو فاصلہ ہے نگاہ نبوت کے سامنے وہ کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، پہنائے نہیں گئے، جس کو پہنائے جانے وہ نہیں دیکھ رہا، سرکار دیکھ رہے ہیں۔ معلومات نبی کی نگاہ کے سامنے ماضی و مستقبل کا کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ چاہے تو مستقبل کو حال میں دیکھ لے، حال کو چاہے تو مستقبل میں دیکھ لے، ماضی کو چاہے تو حال میں دیکھ بھی لے، دکھا بھی دے۔ اس موقع پر یہ بات یادگاری ہے، عماد الدین ابن کثیر، کبھی جلوس کے لیے ضرورت پڑے تو اس حوالے کو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ کبھی شورش کاشمیری نے اپنی چٹان میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، اور کافی ذکر کیا تھا۔ عماد الدین ابن کثیر کہتے ہیں جس وقت ایران فتح ہوا، اس وقت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سراقہ بن مالک کہاں ہے؟ تلاش کیا، کہا سراقہ بن مالک بڑا دلیر آدمی ہے۔ انہوں نے کہا اس کی دلیری کو میں جانتا ہوں، اتنا دلیر آدمی نہیں تھا، آج اس سے پوچھ دیں گے اتنی دلیری کیوں کرتا رہا ہے۔ جب ان سے بات کی گئی تو کہتے ہیں سچ مچ میں کوئی دلیر آدمی نہیں تھا، اس دن اونٹوں کے لالچ سے میں سرکار پر حملہ کرنے کے ارادے سے چلا گیا، لیکن میرے دل میں دگدگا تھا کہ میں مار نہیں سکتا، لیکن وہ اونٹوں کا جو لالچ تھا وہ مجھے لے ہی گیا، میرا دلیر آدمی تھا ہی نہیں۔ وہ دلیری کرتے کیوں رہی ہو؟ ان کا نبی کی زبان سے جب یہ بات نکل گئی کہ ایران فتح ہوگا، سونے کے کنگن اتریں گے، تیرے بازوؤں پہ پہنائے جائیں گے، میں سمجھتا تھا جب تک ایران فتح نہیں ہوتا مجھے مار سکتا ہی کوئی نہیں، میری موت کا بعد اس کے وقت بعد شروع ہوتا ہے جبکہ ایران فتح ہو چکے گا۔ اب دیکھنا یہ کہ فاروق اعظم کا عقیدہ کیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا سراقہ بن مالک کہاں ہے؟ میرے سامنے لاؤ۔ لایا، اجی سونے کے کنگن کہاں ہیں؟ جی یہ رہے۔ وہ تو جناب غانمین کا حق ہوتا ہے، جو غنیمت لوٹے یہ مال غنیمت اس کو دیا جاتا ہے، یہ لوٹے تو نہیں تھے حضرت سراقہ بن مالک نے۔ اس کا معنی یہ ہے سرکار کو قانونی سپریمیسی وہ تسلیم کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاور سپر پاور ہے، لیگل سپریمیسی سرکار کے پاس ہے، وہ مختار کل ہیں، وہ چاہیں تو کسی کام کو حلال کر دیں، چاہیں تو کسی کام کو حرام کر دیں۔ اب سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے،
کسی مرد کو سونا پہننے کی اجازت نہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے فاروق اعظم کس کو سونا پہنانے لگے ہوں؟ یہ جی سراقہ بن مالک ہیں، ان کے بارے میں عقیدہ کیا مرد ہے کیا عورت ہے؟ کہا مرد ہے۔ کہا مرد کو تو سونا پہننا حرام ہے۔ کہا تم حرام حلال کے کیا لگتے ہو؟ مدینے والی سرکار کا آج سے 22 برس پہلے فیصلہ ہے کہ اس کے بازوؤں میں پہنائے جائیں گے۔ جب سرکار کی زبان سے یہ بات نکل گئی ہے تو میں پہناؤں گا، یہ حلال ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ شورش کاشمیری نے کبھی اپنی چٹان میں بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ کہا اسے جلوس نکالا مدینہ طیبہ میں، کہا سراقہ بن مالک یا بازو اونچے کر لو اور لوگوں کو بتاؤ کہ جو بات منہ سے تمہارے نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ معلوم ہوا تلوار کی دھار نے وہ کام نہیں کیا جو سرکار کے علم غیب نے کیا ہے۔ اب وہ کیوں بے تحاشا لڑتے رہے؟ کہتے ہیں سرکار کی زبان سے یہ بات نکل گئی تھی ایران فتح ہوگا، کنگن اتارے جائیں گے اور وہ پہنائے جائیں گے حضرت سراقہ بن مالک کے بعد۔ کہتے ہیں ہم لوگ مدینہ طیبہ پہنچے تو ہم نے کیا دیکھا؟ مرحبا 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 مرحبا۔ جلوس نکلا اور مسلم شریف کے آخری حصے میں حدیث ہجرت ہے، اس کے اندر بتایا سعید الرجال والنساء والغلمان علی سطوح البیوت وکانوا یرفعون اصواتهم فی الازکۃ وکانوا یقولون ویرفعون اصواتهم لسرورهم لقدوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان نداهم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جب سرکار نے مدینہ طیبہ میں جا کے قدم رکھا، اس وقت مرد عورتیں بڈھے بچے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے، درختوں پر چڑھ گئے، اور ان کو پہلے مفتی سے پوچھا کہ پہلے درختوں پر چڑھے؟ پہلے مفتی صاحب سے پوچھا کہ جلوس نکالیں یا پہلے جلوس نکالا؟ چشتیوں تمہارا مذہب بڑا مضبوط ہے۔ بویا جانا تماشا کن کہ در امبو ہے جاں بازاں بسط سامان رسوائی سارے بازار میں رقصوں۔ خواجہ غریب نواز کے مرشد پاک ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی، کہتے او میرے محبوب ذرا باہر نکل کے تماشا دیکھو، ہم اپنے جبہ و دستار سمیت لوگوں کے سامنے رقص کر رہے۔ سمجھنا یہ ہے کہ پہلے انہوں نے ثبوت مانگا یا پہلے جلوس نکالا؟ اب وہ رقص کر رہے ہیں۔ رقص کیوں کیا؟ اس پر ایک بڑی یادگاری بات ہے، وہ کر کے بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ تو ریسیپینٹ ہیں، میں تو گیور ہوں۔ اب میرا تو دانے خرچ ہو رہے نا، میرا کافی وقت ہو گیا، میں بوڑھا آدمی ہوں، اتنی دیر بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن بہرحال عرض کرتا ہوں۔ یہ سوال اٹھتا ہے کہ مکہ شریف میں سرکار کا کبھی جلوس نہیں نکلا؟ جب مکہ فتح کیا تو بھی جلوس نہیں نکلا، مدینہ شریف میں جلوس کیوں نکلا؟ کا مدینہ شریف میں جلوس نکلنے کی وجہ فن تفسیر کے اندر ایک بحث ہے۔ شوق تو ہر ایک کو ہے جی، مفسر صاحب ہے، قرآن مجید کے مفسر، ترجمہ پورے قرآن مجید میں 3 پارے نگنی نے پڑھا ہو، انہیں مفسر ہے۔ فن تفسیر میں یہ ایک مشکل ترین چیپٹر ہے کہ قرآن مجید سارا اکٹھا تو نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اب یہ مہربانی کر کے بتاؤ کس ملک میں قرآن کا کون سا حصہ کب گیا، کون لے کے گیا؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس میں ایک مدینہ طیبہ کے بارے میں سوال ہے، مدینہ میں پہلے قرآن کا کون سا حصہ گیا ہے اور لے جانے والا کون ہے؟ سب سے پہلے سورہ یوسف گئی ہے، لے جانے والے حضرت مصعب ابن عمیر ہیں۔ پہلا ٹیچر قرآن مجید کا مدینہ طیبہ میں جو لے کے گیا ہے قرآن، وہ سورہ یوسف لے کے گیا ہے، لیکن پڑھائی اس رنگ سے ہے کہ جس وہ منظر پیش کیا جناب یوسف علیہ السلام اندر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر عورتیں انتظار کر رہی ہیں۔ اعتراض خواتین مصر کا یہ تھا نا کہ تو ایک غلام کو دل دے بیٹھی، شرم نہیں آئی؟ اتنے بڑے شاہی گھرانے کی خاتون ہو کر کے اپنی عظمت کا ذرا پاس نہیں کیا اور ایک غلام کو دل دے بیٹھی ہو؟ تو نے کہا ٹھہر جاؤ، یہ زنانیہ نہ مناظرہ